اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امام حسین علیہ السلام نے جناب حر علیہ السلام کی فوج کے سامنے دو مختصر خطبے ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ ظہر کی اذان سے پہلے اور دوسرا خطبہ عصر کی اذان کے بعد۔ ان دونوں خطبوں میں امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر حجت تمام کی اور یہی فرمایا کہ دیکھو، میں تمہاری جانب تمہارے بلانے پر آیا ہوں، میں خود سے چل کر یہاں پر نہیں آیا ہوں، اور ابھی بھی اگر تم کو میرا آنا ناگوار گزرتا ہے، تم میرے آنے کو پسند نہیں کرتے ہو، تو مجھے چھوڑ دو، میں وہیں پر چلے جاتا ہوں جہاں پر واپس جانا ہے۔ جب یہ خطبہ تمام ہو چکا اور امام نے حجت تمام کر دی، تو پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ چلو سامان سفر باندھو، اب یہاں سے کوچ کریں گے۔ سامان سفر باندھا گیا، یہاں تک کہ تمام اصحاب جو ہے وہ سواریوں پر سوار ہو گئے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مخدرات بھی سواریوں پر سوار ہو گئیں۔ امام چلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ حر نے امام کا راستہ روک لیا اور کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ جب جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا کہ ثقلت کا امک ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ جناب حر نے جواب دیا کہ اما لو غیرک من العرب یقولها لی وهو على مثل الحال التي انت عليها ما ترکت ذکر امه بالثقل کائنا من کان۔ فرمایا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے یہ جملہ بولتا، جناب حر علیہ السلام انتہائی غیور شخص تھے، فرمایا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص مجھے یہ جملہ بولتا اور وہ ایسی حالت میں ہوتا کہ جس حالت میں آپ ہیں، تو میں اس کی ماں کے بارے میں بھی یہی جملہ کہتا جو آپ نے میری ماں کے بارے میں کہا، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں جبکہ آپ کی والدہ گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ولیکن واللہ ما لی من ذکر امک من سبیل، خدا کی قسم میں آپ کی والدہ کے بارے میں ایسا تذکرہ نہیں کر سکتا الا باحسن ما نقدر علیہ، میں آپ کی والدہ کے بارے میں وہی تذکرہ کر سکتا ہوں جو سب سے زیادہ احسن اور سب سے زیادہ خوبصورت بات ہو۔ فقال له الحسین، اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کہ بس تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کروں۔ امام نے فرمایا کہ بس ہم جو ہے وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے، یعنی ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ پھر اس کے بعد مزید تکرار ہوئی اور تقریباً 3 دفعہ یہ جملہ، یعنی 3 دفعہ امام نے کہا کہ میں نہیں چلنا چاہتا ہوں، 3 دفعہ جناب حر نے کہا کہ مجھے یہ آرڈر ہے، مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ جب حر نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ماننے کو تیار نہیں ہے، تو جناب حر نے فرمایا کہ انی لم اؤمر بقتالک، مجھے آپ کے ساتھ جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی اگر مجھے آپ کے ساتھ جنگ کا حکم دیا جاتا تو میں جنگ چھیڑ دیتا، لیکن مجھے آپ کے ساتھ جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے فقط یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ افارقک حتی اقدمک الکوفہ، کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ فَإِذَا أَبَيْتَ خُذْ طَرِيقًا لَا يُدْخِلُكَ الْكُوفَةَ، اگر آپ انکار کرتے ہیں، میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے ہیں، تو بس آپ ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ آپ کو کوفہ لے جاتا ہو اور جو نہ آپ کو واپس مدینہ لے جاتا ہو، یعنی کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں۔ وَلَا يَرُدُّكَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نَصْفًا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف کا کام ہوگا، یعنی آپ بھی ایک طریقے سے اپنی خواہش پر پورا اتر جائیں گے اور مجھے بھی جو حکم دیا گیا ہے میں اپنے حکم کی پاسداری کروں گا، یہاں تک کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو لکھوں گا۔ اور پھر ایک جملہ جناب حر نے ارشاد فرمایا کہ فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَرْزُقَنِ الْعَافِيَةَ مِنْ أَنْ أَبْتَلِيَ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِكَ فَخُذْهَا هُنَا، کہ شاید خداوند کریم مجھے عافیت عطا کرے کہ میں اپنے ہاتھ کو آپ کے خون سے رنگین کروں، یعنی جناب حر علیہ السلام پہچانتے تھے عظمت سید الشہداء کو، پہچانتے تھے امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ان کی عظمت کو پہچانتے تھے، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے امام حسین کے ساتھ جنگ ہو اور جناب حر جو ہے وہ امام حسین کے مخالف رہیں اور جناب حر کے ہاتھ امام حسین کے خون سے رنگین ہوں، لہٰذا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خداوند کریم میرے ہاتھوں کو آپ کے خون سے رنگین نہ کرے۔
یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں لشکر آگے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر آ کر جناب حر نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا حسین انی اذکرک اللہ فی نفسک فانی اشہد لئن قاتلت لتقتلن۔ اے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے جان کے بارے میں آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی ایک طریقے سے یہ جملہ تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا خوف کھائیں، یعنی اللہ سے ڈریں۔ کس بارے میں؟ فَإِنِّي أَشْهَدُ لَئِن قَاتَلْتَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قتال کیا، آپ نے اگر جنگ چھیڑی تو آپ یقیناً 100% مارے جائیں گے۔ یعنی جناب حر کو یقین تھا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو اس کا انجام آپ کی موت پر ختم ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ أَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنِي، اے حر کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یعنی علی کا لال، فاطمہ کا لال موت سے ڈر جائے گا؟ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ وَهَلْ يَعْدُ بِكُمُ الْخَطْبُ، اور یہ کیسا ارادہ ہے جو تمہارے ذہن میں خطور کر گیا ہے کہ علی کا لال موت سے ڈر جائے گا، فاطمہ کا لال موت سے ڈر جائے گا، اور یہ بات بھی تمہارے ذہن و گمان میں کیسے آئی کہ ان تقتلونی، کہ تم مجھے قتل کر دو گے؟ وَسَأَقُولُ كَمَا قَالَ أَخُو الْأَوْسِ لِابْنِ عَمِّهِ، کہا کہ میں وہی کہوں گا، وہی شعر کہوں گا کہ جو اوس کے یعنی قبیلہ اوس کے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بیٹے سے کہی تھی۔ وَهُوَ يُرِيدُ نُصْرَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَخَوَّفَهُ ابن عمه، کہ جب یہ اوس کا یہ شخص رسول اللہ کی نصرت کرنا چاہتا تھا تو جو اس کے چچا کا بیٹا تھا وہ اس کو موت سے ڈرا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پر اس اوس کے ایک شخص نے ایک شعر پڑھا تھا، وہی شعر سید شہداء نے یہاں پر نقل کیا اور کہا کہ سامزی وما بالموت عار علی الفتح، میں تو جا رہا ہوں، یعنی جس جگہ پر مجھے جانا ہے جو میری قتل گاہ ہے وہ معین ہے پہلے سے، میں اس جگہ پر جا کے رہوں گا۔ وما بالموت عار علی الفتح، اور ایک جوان مرد پر موت کوئی ننگ اور عار نہیں ہے۔ اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، اگر اس نے حق کی نیت کی ہو اور مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر اسے موت کا کیا خوف ہے؟ موت تو آنی ہے، اب موت کا انتخاب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی موت کا انتخاب کرتے ہیں۔ وَاسَ الرِّجَالَ الصَّالِحِينَ بِنَفْسِهِ وَفَارَقَ مَثْبُورًا وَوَدَّعَ مُجْرِمًا، وہ شخص کہ جو صالح بندوں کے ساتھ ہمدردی کرے، صالح بندوں کے ساتھ دیتے ہوئے اپنی جان کو ان پر نثار کر دے، اور فارق مثبوراً وودع مجرماً، اور مخالف لوگوں سے یعنی جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کو الوداع کر دے اور اللہ کی لعنت سے جدا ہو جائے۔ فَإِنْ عِشْتُ لَمْ أَنْدَمْ وَإِنْ مِتُّ لَمْ أُلَمْ، اگر میں زندہ رہوں تو مجھے کوئی ندامت نہیں ہوگی، اور اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے کوئی درد نہیں ہوگا۔ کفا بک ذلا ان تعیش وتزعما، اور تمہارے لیے ذلت کافی ہے کہ تم اگر باقی کی زندگی بھی زندہ بھی رہے، یعنی وہ افراد جو میرے قتل کے بعد اگر زندہ بھی رہے تو ان کا زندہ رہنا ان کی موت سے بدتر ہے، وہ ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہی سید شہداء نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔